حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ اتنی بڑی شخصیت، حضرت امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے، تو کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اللہ میں دنیا سے عبداللہ ابن مبارک کو لایا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت، جانتے ہیں یہ کون تھے؟ ان کے باپ ایک گھر میں نوکری کرتے تھے، اس گھر کے مالک کو بیٹی کا رشتہ کرنا تھا، اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ تلاش کیا تب کوئی نیک لڑکا نہیں ملا، اپنے گھر کے نوکر پہ نظر گئی۔ میں کہتا ہوں خدا را بیٹیوں کے رشتے بھی کرو نا تو دیندار کے ساتھ کرنا، ہاں باپ ابو صالح ہو تب جا کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے نوکر پہ نظر گئی، آج کی بیٹی ہوتی کہہ دیتی نوکر کے ساتھ کروں گی میں، یہی رہ گیا میرے لیے، لیکن وہ بیٹی بھی تھی۔ جب آپ نے نوکر پہ نظر گئی کہا اس سے نیک تو کوئی نہیں، وقت پہ نماز پڑھتا گئے، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں کیا۔ جب ان کا ملن ہوا تو جا کے بیٹا بھی جو پیدا ہوا وہ وقت کے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن مبارک، اس لیے خدا را آپ سے گزارش کرتا ہوں نیک بنے، دیندار بنے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ خدا را جب خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، جب ہم نیک ہوں گے تب جا کر کے ہمارے بچے نیک پیدا ہوں گے۔ اصل میں محبت ہی یہی ہے، ورنہ میں کرامت سنا کے بھی چلا جاتا۔ میں کہتا ہوں کرامت سنانے سے کہا، بچپن سے سنتے سنتے آئے بڑے ہو گئے، کرامتوں سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ابھی حضرت مجھ سے قبل بیان کر رہے تھے، سرکار غوث پاک کے زمانے میں گویہ تھا، بڑی اچھی آواز کا مالک تھا، لوگوں کو اپنی آواز کے ذریعے گانے سناتا تھا۔ سرکار غوث پاک نے نصیحت کی، آپ نے واقعہ سنا، میں واقعہ سنانے کا نہیں سنا رہا، بس آپ نے نصیحت کی نا تو میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ میرے سرکار غوث پاک نے کہا تھا گانے مت گایا کر، اللہ کی حمد بیان کیا کر، نعتیں پڑھا کر۔ آج جوانوں تم سے گزارش ہے، تم نے نئی کار لی تو اس میں بیس لگوائے، میوزک سسٹم لگوائے، کس لیے؟ گانے سننے کے لیے۔ خدا را نعتیں سنا کرو، اپنی زبانوں پہ نعتیں سجا لو، اور مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے نا تو فرشتے پوچھے شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو کہہ سکے ان کے بارے میں کہتا تھا یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ بھی کہ حضور اگر آپ کے در سے ہم ٹھار سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہی تو تھے جن کے بارے میں کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میں کہتا ہوں تم نے کار میں میوزک بجایا، کارخانوں میں میوزک، میں کہتا ہوں اگر میوزک سنتے سنتے ہارٹ اٹیک پڑ گیا، موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب بتاؤ جا کے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دنیا سے آئے تو گانے سنتے سنتے آئے، سرکار غوث پاک نے نصیحت کی، برائی کرنے لگا، مخالفت کرنے لگا، کہنے لگا تو میری ترقی سے جلتا ہے، تو میری دولت سے جلتا۔ نادان کو معلوم نہیں تھا ایک دن جوانی ڈھلنی ہے، ایک دن بڑھاپا آنا ہے۔ خدا را میں تم سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے، آج لوگ تمہاری قدر کر رہے ہیں نا، تو میں نے کہا تھا جنازے بھی قرضے اتارے جا رہے ہیں، دکھاوے کی محبت ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا جب چارپائی پہ آ کر کے لیٹو گے نا بھول جائیں گے لوگ کہ کون شخص تھا، بھول جائیں گے۔ آج ایسے ایسے مریض پڑے ہیں جن کے نام تھے، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، انہیں ان کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، اتنے محتاج ہو جائیں گے آپ۔ ایک دن جوانی ڈھلنی ہے، ایک دن بڑھاپا آنا ہے۔ آج لوگ ہمیں بھی بلاتے ہیں نا کس لیے؟ مولانا بلال کو بلاؤ، زور زور سے تقریر کریں گے، شاعر اسلام فیضان قادری کو بلاؤ، بڑی اچھی نعت پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیں جب فیضان قادری بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ان کی آواز چلی جائے گی نا، پھر انہیں بھی کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر یہ نعت پڑھیں گے نا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس بڈھے کو کھڑا کر دیا گئے، ہم تقریر کریں گے ہماری تقریر سننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو خدا نہ اس دولت کی قدر کر لینا، کبھی غرور مت کرنا اس دولت پہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کو سرکار غوث پاک نے سمجھایا تھا، بات ریمانی جوانی کی دہلیز سے قدم ہٹا، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم آیا، اللہ نے آواز چھین لی، اب اس سے کوئی بلانے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ لوگ بڑی داد و تحسین سے اسے نوازا کرتے تھے، جب اسے لوگوں نے اس کے گھر والوں نے دھکے دے کے باہر نکالا، گاؤں والوں نے اسے بھیک تک نہ دی، قبرستان آ کے بیٹھا، یوں سوچ کے آ کے بیٹھا تھا جہاں گھر والوں نے گھر سے نکالا گئے، گاؤں والوں نے بھیک تک نہ دی، مجھے کفن کون دے گا؟ سرکار غوث پاک کے زمانے میں کفن کی قیمت اتنی ہوتی تھی کہ لوگ مردے کو دفنا کر کے آتے تھے، کفن چور کفن کو چرا کے لے جاتے تھے۔ یہ میرے سرکار غوث پاک کا زمانہ تھا، دیکھ میرے سرکار غوث پاک کا اخلاق کیسا ہے، ہر چوراہے پہ آپ کی برائی کرتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدا را کوئی اگر برائی بھی کیا کرے، اگر
تیرا کوئی مخالف بھی ہے تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا کر. آج تو حالات اتنے عجیب ہو چکے ہیں, اگر چلتے چلتے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جائے تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگ ہاتھا پائی کرنے کے لیے تیار ہے. میں کہتا ہوں اگر تو نے کسی کو معاف نہ کیا تو امید مت رکھنا کل قیامت کے دن میرا رب تجھے معاف کرے گا. میرے سرکار کو سے پاک اپنے مدر سے آئے ہیں, چند اشرف کیا آپ نے لی, اپنے شاگرد کے ہاتھ پر رکھی, رکھنے کے بعد کہا تھا جا فلاں قبرستان میں چلا جا, ایک گویہ بیٹھا ہے اس کو جا کر کے یہ پیسے دینا لیکن اسے میرا نام نہ بتانا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اس ہاتھ سے دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے, لیکن میرے تو حالات یہ ہے اگر مسجد میں 100 روپے بھی دیے ہیں تو میرا نام ہونا چاہیے. ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے, حالات یہ ہو گئے ہماری سوسائٹی کے جوان غریبوں کو کمبل بانٹیں گے, غریبوں کو چادریں بانٹیں گے, فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے. کوئی کہے گا فلاں غریب کی مدد کی ہے, کوئی کہے گا فلاں غریب کو چادریں بانٹی ہے. میں کہتا ہوں تم چادریں نہیں بانٹتے, ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو خدا را یہ مت کہا کر کہ دنیا والے دیکھ لے, عقیدہ بس اتنا رکھ دنیا والے دیکھے نہ دیکھے, مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, میرا خدا دیکھ رہا. یہ عقیدے ہونے چاہیے ہمارے, لیکن ہم نے تو دکھاوے کے لیے دکھاوا خدا را مت کرو. آپ نے مدد کی, یہ قبرستان سے اٹھا آپ کے مدرسے میں آیا, آنے کے بعد کہا تھا عبد القادر میں تو تیرا مخالف تھا, سب سے بڑا دشمن میں نے تجھے جانا ہے, میری مدد کیوں کی سرکار غوث پاک. آپ نے کہا تھا میں نے تیری خطا کو کبھی خطا جانا ہی نہیں, میں نے یہ کبھی مجھے برائی نہیں لگا تو میری برائی کرتا ہے. مخالفین سب کے ہوتے ہیں, سب کے مخالف, سرکار غوث پاک کے بھی مخالفین ہوئے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نیشا پر آئے تھے نا, لوگوں نے اتنا بڑا استقبال کیا تھا, آپ کہتے ہیں آج تک میں نے اتنا بڑا استقبال کسی کا دیکھا ہی نہیں. اور یہ حالات حضرت امام بخاری کے ہوئے تھے کہ اسی گاؤں کے لوگوں نے آپ کو ذلیل کر کے باہر نکالا تھا. امام بخاری کے بھی مخالفین ہوئے, سرکار غوث پاک کے بھی مخالفین ہوئے. میں کہتا ہوں مسجد کے امام کے اگر 2-4 مخالفین ہو جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سب کے مخالف, اگر تیرے بھی مخالفین ہیں نا تو کبھی یہ مت کہنا کہ اللہ میرے مخالفین ہیں. ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا, لوگ جلتے ان سے گئے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. ہاں حاسدین سے یہ کبھی مت کہ کوئی اگر تجھ سے حسد کرے تو اس سے کبھی دشمنی مت کرنا, اس کے لیے اتنی سزا دنیا میں کافی ہے. جب اللہ تجھے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ حسد میں مرتا رہتا ہے, وہ تجھ سے جلتا رہتا ہے کبھی. اور حاسدین کا تو معاملہ ہی وہ اللہ کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتے ہیں. خدا را گزارش ہے کبھی افسوس مت کرنا کہ مخالفین ہیں, کوئی بھی کام کرو اللہ کے رضا کے لیے کرو. یہ دنیا والے ہیں, بکتے ہیں لوگ کہ فلا یہ فلا وہ, کبھی دھیان مت دینا. میرے سرکار غوث پاک نے کہا تھا کچھ اور بھی چاہیے, کہا تھا جوانی میں کہا تھا توبہ کر لے, اب اگر توبہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا. کہا تھا نادان ہاتھ بڑھانے کا کام تیرا ہے, تجھے اللہ کا ولی بنانے کا کام عبد القادر کا ہے. یہاں تو چور بھی آتے ہیں وقت کے ابدال بنائے جاتے ہیں, گویے بھی آتے ہیں تو وقت کے بلی بنائے جاتے ہیں. بڑی مقدس وارگاہ ہے سرکار غوث پاک کی, محفلوں میں آیا کرو, نگاہ کرم پڑھنے میں دیر نہیں لگتی. کس پہ نگاہ پڑ جائے کس کا مقدر بدل جائے. میرے بولنے میں لفظاً صحباً قصداً عملاً عمداً جب اغلاط واقع ہوئی, رب تعالیٰ سے دعا ہے مجھے معاف فرما, ہم سب کو سرکار غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.